مسلمان کے دل کے اندر سے بھی اس کی عظمت اور اہمیت نکل چکی ہے. کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بدکار ہے تو رشتے رک جا کرتے ہیں اور رک جانے چاہیے، لیکن یہ نظر نہیں کی جاتی کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. کیونکہ جب معاشرے کے اندر کوئی گناہ کثرت کے ساتھ ہونے لگتا ہے تو لوگوں کے اندر سے اس کی گندگی کا احساس بھی نکل جاتا ہے. لیکن میرے دوستو، شریعت کے اصول تو اٹل ہے نا. نماز کی جو اہمیت اسلام کے اندر ہے وہ تو قیامت رکھ رہے گی. مومن کی زندگی کے اندر نماز کی جو حیثیت ہے وہ تو قیامت تک رہے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی کے اعمال میں نماز کا ہوگا، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. وہ تو اپنی جگہ بات اٹل ہے. اگر اس کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر سارے اعمال کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے گی. وہ بات تو اپنی جگہ اٹل ہے نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بہت سارے معاملات میں ترمیم آ گئی نماز کے اہتمام کی خاطر، نماز کی حفاظت کی خاطر. اس لیے کہ بن نماز کے آدمی کا ایمان کا تصور مشکل ہے. اس لیے ترمیم آ گئی کہ چلو اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، چلو اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے تو مسح کر لو، چلو اگر سفر کے اندر دقت بہت ہے تو دو ہی پڑھ لو، چلو اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے ہی پڑھ لو، چلو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو. ساری ترمیمیں کر دی، لیکن فرمایا ارے مسلمان اور اس نماز لازم ملزوم ہے، ایمان اور اس نماز لازم ملزوم ہے. اس لیے کہ بغیر نماز کے ایمان کا تصور نہیں، بغیر نماز کے اسلام کا تصور نہیں. اس لیے اس کے ترک کرنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی، بلکہ اس سے آگے فرمایا کہ توبہ اسی کی توبہ قبول ہوگی جو اس کے ازالے کی کوشش کرے گا کہ زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی ان کو پڑھنا شروع کر دے اور اپنی وصیت لکھ دے، اپنی وصیت لکھ دے کہ میری زندگی کی اتنی نمازیں ہیں اور میں اس سال سے اپنی قضائیں نمازیں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے مر جانے کے بعد میری وراثت سے پہلے سب سے پہلے میری نماز کا فدیہ ادا کرنا یہ بھی اس پر واجب ہے. اگر یہ نہ کیا اور نمازیں رہ گئی تو پھر بھی اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. ہاں اگر قضائیں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، یہ وصیت بھی لکھ دی، تو پھر اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ سبق گوش کر دے گا. لیکن یہ شریعت نے حکم دے دیا کہ ایسا کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں. اس قدر اہمیت ہے نماز کی. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، پتہ ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیوں پڑے ہو؟ کہنے لگے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کل قیامت میں اللہ رب العزت سجدے کا حکم دے گا اور کچھ لوگوں کی پشتیں سخت کی طرح سیدھی ہو جائیں گی اور سارے معاشر کے میدان کے اندر ان کی رسوائی ہوگی. کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ پتہ چلے گا یہ دنیا کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کے عادی نہیں تھے. تو جو اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا دنیا کے اندر تو پھر وہاں نہ جھک سکے گا. تو میرے عزیزو، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے اور اس کا اہتمام کرایا کہ ماں باپ کو جب کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھو تو تلقین فرمائی کہ بچپن سے بچے کو نماز کا عادی بناؤ. بچپن سے 8 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں تنبیہ فرماؤ. اللہ اب تک تو یہ بچی مکلف ہی نہیں ہے، اب تک تو یہ بالغ ہی نہیں ہے اور اتنا اہتمام کرایا جا رہا. ارے اس لیے اہتمام کرایا جا رہا اللہ نہ کرے کہیں بلوغت کے بعد اگر اس کی نماز رہ گئی تو اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. ایسی عادت بنا دو، اس کے دل و دماغ میں ایسی عظمت بٹھا دو،
ایسی عظمت بتا دو کہ بلوغت کے بعد اس کی نماز ضائع نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ کوئی تھال لے کے آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھال لائے تو آپ کی زبان آپ حضرت علی رضی فرمان لگے کہ میں نے کان لگا کر آپ نے کے ہواب کے قریب اپنے کان لے گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے علیکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اب اہمیت دیکھیے کہ جاتے جاتے دنیا سے کس چیز کی نشاندہی فرمائی، ارے تم نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یعنی زندگی کی آخری سانسوں میں کیا کہہ رہا ہے، علیکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ تم نماز اللہ کے حقوق میں بتا دیا سب سے اہم ترین حق نماز ہے۔ مخلوق خدا میں جس کے اندر سب سے زیادہ سنت میں کوتاہی آئے گی وہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی آئے گی۔ اس لیے دونوں چیزوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت جاتے جاتے نشاندہی فرمائی۔ اس نے فرمایا کہ جب تک ان کا اہتمام رہے گا یہ ٹھیک رہیں گے، جب ان کا اہتمام ختم ہو جائے گا ان کے اندر خرابیاں آ جائیں گی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کروایا۔ اس لیے دوستو جیسے اللہ رب العزت نماز کی حقیقت نصیب فرما دے، قسم خدا کی اس کی پوری زندگی دینداری والی بن سکتی ہے، بشرطے کہ اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ نے اپنے کلام میں فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائیوں سے روک دیا کرتی ہے۔ جیسے پانی اور آگ کا کوئی جوڑ نہیں ہے ایسی ہی نمازی اور گناہ والی زندگی میں کوئی جوڑ نہیں ہے، ایسی ہی نمازی اور نافرمانی والی زندگی میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ارے میری زندگی میں یہ چیز اگر حاصل نہیں تو میری نماز میں کمی ہے، ورنہ نماز کی تاثیر اصل میں یہی ہے۔ جیسے سالہ سال گزرے ہیں، نمک کی تاثیر میں فرق نہیں آیا، مرچوں کی تاثیر میں فرق نہیں آیا، نہ اس کی کڑواہٹ ختم ہوئی نہ اس کا نمکین پنا ختم ہوا، تو اللہ کے کلام نے جو نماز کی تاثیر بتائی ہے وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تاثیر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر مرچوں کے ساتھ کچھ اور ملا دو تو پھر ہو سکتا ہے، نمکین نمک کے ساتھ کچھ اور ملا دو تو ہو سکتا ہے اس کی تاثیر دب جائے۔ اسی طرح میرے دوستو اگر نماز کے اندر اللہ کا ذکر باقی نہ رہے، غفلت آ جائے تو ہو سکتا ہے اس کی تاثیر ہو نہ ہو جو اللہ نے بتائی ہے، لیکن حقیقت نماز کی یہ تاثیر ضرور ہے۔ حقیقت نماز کی یہ تاثیر، ایک نوجوان انصاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور فلاں کام بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے رہنے دو، اس کی نماز اسے عنقریب ان تمام چیزوں سے روک دے گی۔ اگر نماز کی حقیقت اللہ نصیب فرما دے تو اللہ کی پوری